ہمارا تاجر انکم ٹیکس دیتا ہوا نظر نہیں آتا. دیکھیں جی، آپ کو یہ بتا دوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم ٹیکس دیتی ہے اور اس قوم میں ہم بھی شامل ہیں. یعنی ہم تاجر نہیں ہیں، صرف قوم کا حصہ بھی ہیں، تو ٹیکس ہم بھی دیتے ہیں قوم کے لحاظ سے. ساری دیتے ہیں، سارے دیتے ہیں، تو قوم میں ہم بھی شامل ہیں نا. ایک تو بات یہ میں نے کہہ دیا آپ کو. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انکم ٹیکس جو ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیتے. دیکھنا یہ ہے کہ رائج الوقت انکم ٹیکس کا نظام کیا ہے. وہ نظام جو ہے وہ ہم پر اس طرح کا ٹیکس عائد کرتا ہی نہیں جس طرح کا ٹیکس آپ بتاتے ہیں لوگوں کو ٹی وی پہ. وہ نظام ایسا ہے ہی نہیں. ہم جو ہے جہاں سے مال خریدتے ہیں وہاں پہ ہم سیلز ٹیکس مکمل ادا کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو مال ہم خریدتے ہیں وہیں پہ 236 جی اور ایچ کے تحت ہمارا انکم ٹیکس بھی وہاں پر منا ہو جاتا ہے. اور پھر جو لوگ اس میں بھی نہیں آتے، اس میں فال نہیں کرتے، ان کا جو انکم ٹیکس ہے وہ بجلی کے بلوں پہ لے لیا جاتا ہے. تو جب آپ کے ملک کے اندر نظام ہی یہ رائج ہے تو پھر آپ مجھے مورد الزام کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ تو اپنی کرپشن چھپانے، نااہلی چھپانے کے لیے ایف بی آر کا ایک ڈھونگ ہے جو میڈیا پر جو ہے وہ بہت آسانی سے بک جاتا ہے اور آپ بڑی آسانی سے اس کو خرید بھی لیتے ہیں کیونکہ آپ کو ٹیکس کی سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ ٹیکس ایک کمپلیکیٹڈ نظام ہے. آپ تنخواہ دار ہیں، آپ کا بڑا آسان نظام ہے، تنخواہ آپ نے لی، وہیں سے آپ نے ٹیکس کٹوایا. آپ سمجھتے ہیں شاید تاجر کا نظام بھی ایسے ہوتا ہے. تاجر کا نظام، تجارت کا نظام ایسے نہیں ہوتا، اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں. نہیں میر صاحب، مجھے ٹیکس کے نظام کی سمجھ نہیں ہوگی. آپ درست کہہ رہے ہیں، میں ماہر معیشت نہیں ہوں، میں اس چیز کو نہیں سمجھتا، لیکن مجھے اتنی ضرور سمجھ ہے کہ 22 کروڑ عوام میں سے جو 30-40 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں، ان میں سے بھی بڑی تعداد جو ہے مور دین 50% وہ تنخواہ دار طبقہ ہے. آپ نہیں ہیں، آپ نہیں ہیں. دیکھیں، یہی تو بات آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹیکس دینا اور رجسٹرڈ ہونا یہ دو مختلف باتیں ہیں بھائی. آپ اس کو ایک بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نظام کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہو رہے، وہ تو عدم اعتماد کر رہے ہیں آپ کے پورے سسٹم پر کہ آپ چوری کر رہے ہیں سر. چوری نہیں کر رہے. دیکھیں، آپ گاڑی خریدنے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ فائلر ہوں، یعنی آپ رجسٹرڈ ہوں تو اتنا ٹیکس ہے، اور آپ رجسٹرڈ نہ ہوں تو ڈبل ٹیکس ہے آپ کو. تو آپ ڈبل ٹیکس کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے باقی جگہوں پہ ٹیکس نہیں دیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کا اس سسٹم پہ عدم اعتماد ہے بھائی. بات یہ ہے، آپ اپنی جیب سے ڈبل پیسہ دے کے آپ اپنی جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن آپ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، لیکن ٹیکس تو آپ نے دے دیا اور ڈبل دے دیا. تو یہ کہنا کہ ٹیکس نہیں دیتے، یہ نیریٹو ہی غلط ہے. نیریٹو یہ ہے کہ ہم لوگ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. آپ نے ایک گاڑی پر ٹیکس دے دیا، آپ نے اس کے علاوہ اپنے تمام اثاثے چھپا لیے، آپ نے اپنی تمام ڈکلیریشن چھپا لی. آپ تو موج میں آگے بھائی. نہیں، موج میں تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، موج کے اندر تو اس ملک کی اشرافیہ بھی ہے، اور موج میں تو اس ملک کا مافیا بھی ہے. ہم کوئی موج میں تو نہیں ہے. وہ بڑی بڑی موجیں اٹھا رہے ہیں، اگر تھوڑی بہت موجیں ہم بھی اٹھا لیں گے تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہمیں بھی تھوڑی سی موج کر لینے دیں. مسئلہ یہ ہے. ٹھیک ہے، مان لیا کہ موج کر رہے ہو. نہیں، موج آپ کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کو کہتے کہ ہم نے آپ سے لڑنا تھوڑی ہے؟ بات یہ ہے کہ موج کی، دیکھیں، موج کا مسئلہ نہیں ہے. موج ہم نہیں کر رہے. موج جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ دائیں بائیں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں. ہم جو ہیں وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ پسے ہوئے لوگ ہیں. ہم تو اس نظام کا شکار لوگ ہیں. اور آپ جو ہے بڑی بڑی پجارو، لینڈ کروزراں، بڑیاں بڑیاں کوٹیاں، اگر آپ پسے ہوئے ہیں تو اس ملک کا ہر طبقہ پسا ہوا ہوتا ہے. اللہ کرے پتا ہونا چاہیے تھا کہ آج سرکاری ملازم پسے ہوئے ہو جائیں، اللہ کرے کہ ایپکا والے پسے ہو جائیں، ساری پسے ہوئے ہو جائیں. نہیں، آپ یہ پروگرام جو ہے وہ چھوٹے تاجروں کی تنظیم سے کر رہے ہیں، دکانداروں کی تنظیم سے کر رہے ہیں. آپ مینوفیکچررز کی، اور آپ جو ہیں بہت بڑے امپورٹرز کی، اور آپ چیمبر اور فیڈریشن کے اندر نہیں آئے. دیکھیں، وہ لوگ تو ہوں گے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جن کی پجاروں ہیں، جن کے فلیٹ ہیں، جن کے بیرونی دنیا میں فلیٹ ہوں گے، جن کے کوٹھیاں ہوں گی، بنگلے ہوں گے، فارم ہاؤسز ہوں گے. یہ تو بیچارے ایک 10 بائی 10 کی دکان کے نمائندے یہاں پر آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہم تو پسے ہوئے ہیں. ہم تو اس ظلم اور ستم کا شکار ہیں، اور اس ٹیکس نظام کی پیچیدگی کا شکار ہیں، اور ہمیں ہمارے چہرے کو مسخ کیا جاتا ہے، اور ہمارے نام پر تمام فائدہ جو ہے وہ اشرافیہ اٹھاتی ہے. اچھا چلیں، آپ نے ابھی کہا کہ موج کون کر رہا ہے، فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اشرافیہ، وزیر اعظم موج میں، ان کی کابینہ موج میں، حکمران موج میں، اہل اقتدار موج میں، ایف بی آر والے موج میں، ادارے موج میں. یہ سارے کے سارے جو ہے آپ کہتے ہیں موج میں ہیں. آپ وزیر اعظم کے خلاف ہیں، آپ کابینہ کے خلاف ہیں، آپ ان کے اقدامات کے خلاف ہیں، آپ حکومت کے خلاف ہیں. آپ کہتے ہیں وہ سسٹم نہیں بناتے. ٹھیک ہے، آپ ان کے خلاف ایک بڑی آواز یہاں سے بلند کرنے جا رہے ہیں.
ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی ایسے ہی جی بالکل، آپ میری بات کو آپ تو سمجھ گئے، کاش وزیر اعظم بھی سمجھ جائیں، کاش وزیر اعظم بھی سمجھ جائیں۔ جی جی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے نعیم میر صاحب، اب ذرا دل تھام کے سنیے گا کہ مسلم لیگ نون ہے اپوزیشن کی جماعت، وہ مہنگائی کے خلاف نہیں نکلتی، وہ مہنگائی کے خلاف احتجاج نہیں کرتی، وہ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں اگر وہ نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے، ان کے خلاف کیسز بن جائیں گے، لہٰذا وہ بڑی آرام کی موج کی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ نکالیں گے کن کو؟ وہ کہتے ہیں جی غیر آئینی اقدامات ہو گئے، وہ کہتے ہیں مہنگائی ہوگی، دو چیزیں ہو گئی۔ وہ دیکھ کس کی طرف رہے ہیں؟ وکلا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ 9 ستمبر کو چلے جائیں وہاں پر، 6 ستمبر کو چلے جائیں، ستمبر میں جا کے میلہ لگا لیں۔ وہ دیکھ کس کی طرف رہے ہیں؟ وہ تاجروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نون لیگ کی پراکسی وار کیوں لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک الزام ہے، اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ کا اپنی سافٹ ویئر چینج تو نہیں ہو گیا، مجھے بتائیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تاجر ہیں بیچارے، ہم مسائل زدہ ہیں، کہاں ہمارے مسائل، کہاں نون لیگ کی پراکسی وار، آپ کس چیز کو کہاں سے کہاں جوڑ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں یار، ہمارے ایشوز کو سمجھیں آپ، نون لیگ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی، اس سے ہمیں کوئی غرضی نہیں ہے۔ ہم پرابلم میں ہیں، یہ جو لوگ سارے جو پورے ملک سے آئے ہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں۔ اجمل بلوچ صاحب جو ہے ان کا تعلق خود پی ٹی آئی سے ہے، یہ تحریک انصاف کے بہت اس وقت جو ہیں وہ سرکردہ رہنما ہیں اسلام آباد کے، یا اور دیگر جو لوگ آئے ہوں گے، ہر ایک سے جب آپ پوچھیں گے تو کسی نہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے اس کا تعلق میں نے ہوگا۔ چونکہ آپ کی تصویریں دیکھی نا، مریم صاحبہ کے ساتھ دیکھی، پھول پیش کرتے ہوئے، گلدستے پیش کرتے ہوئے، میں نے حمزہ صاحب کے ساتھ دیکھی، تو مجھے لگا کہ شاید کوئی ایجنڈا سیٹ ہوا ہے، تو آپ جو ہے کسی بڑی مہم کا اس ملک کے لیے، کسی انقلاب کی نوید لے کر نکلنے لگے۔ میں نے بھی آپ کی بڑی دفعہ تصویریں دیکھی ہیں بہت سے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ، لیکن اب آپ یہ کہیں گے میں تو صحافی ہوں، میں تو ہر ایک کو ملتا ہوں، تو اس طرح میں بھی تاجر ہوں، میں بھی ہر ایک کو ملتا ہوں۔ آپ تاجر ہیں، آپ ہر ایک کو، میں بھی ہر ایک کو ملتا ہوں جی، لہذا آپ نے میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا لی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا جھگڑا ایف بی آر سے ہے، صحیح سیدھی سی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جب بولتے ہیں کسی جگہ پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے۔ صحیح، کوئی تو پرابلم ہے نا، پرابلم تو ہے۔ اگر وہ ملک کا وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے کہ ایف بی آر کو درست کرنا ہے، وہ کون ٹھیک کرے گا؟ آئی ایم ایف نے کرنا ہے یا ہم نے کرنا ہے اس کو؟ اس سے بندے کس نے نکالنے ہیں کرپٹ؟ کس نے اس کو ٹھیک کرنا ہے؟ ہمارا جھگڑا یہ نہیں ہے، خدا نخواستہ آپ نے کہا تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے، او بھائی ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، ورنہ اس کو تنخواہ کہاں سے ملے؟ وہ اپنا تھوڑا سا حصہ کٹواتا ہے، یعنی اگر اس کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے، وہ 5,000 کٹواتا ہے تو 5,00,000 کی فیسلٹیاں لیتا ہے۔ یہ وہ اس ملک پر بوجھ ہے، اس کو گاڑی فری ہے، اس کو گھر فری ہے، اس کو تمام پٹرول فری ہے، سرکاری ملازم کی میں بات ہے، بڑے سرکاری نہیں 17-18 گریڈ سے اوپر آپ چلے جائیں، ہر ایک کو یہ فیسلٹی ہے، اس کو گھر بھی ہے، اس کو گاڑی بھی ہے، اس کے ساتھ ایک گن مین بھی ہے، اس کے گھر میں نوکر بھی ہے، اس کو گاڑی دھونے والا بھی ہے۔ کیوں ہے غریب ملک میں اگر میں اپنی گاڑی خود دھوتا ہوں تو اس کو بھی خود دھونی چاہیے، اس کو بھی اس تنخواہ میں سے اگر کرائے پہ رہے تو میں دیکھوں کہ وہ کیسے رہ رہا ہے۔ اس ملک کو کرپشن نے تباہ کر دیا ہے، ہم قرضہ لے لیتے ہیں بہت سارا، اور اس قرضے سے ہم سڑکیں بناتے ہیں، اس قرضے سے ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں۔ او بھائی ہمیں ٹوٹی ہوئی سڑک منظور ہے، لیکن ایسا کام نہ کریں کہ پھر آپ کو قرضہ لے کے قرضہ اتارنا پڑے۔ اب ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا ایک امپورٹر ہے اور ایک مینوفیکچرر ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جہاں سے ہمیں سامان آتا ہے، امپورٹر کے پاس بھی 17% جی ایس ٹی وصول ہو جاتا ہے، ٹیکس وصول ہو جاتا ہے۔ ادھر چور کون بیٹھا ہے؟ وہ ایف بی آر کا ایک چور بیٹھا ہے جو پیسے چرا لیتا ہے، جو ٹیکس چراتا ہے۔ ایک مینوفیکچرر کے دروازے پر چور بیٹھا ہے جو اپنا ٹیکس، یہی ایف بی آر کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو ایجنٹ بنانا ہے، بابو بنانا ہے، کہ وہ ہمارا جو چور ہے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے چور کو پکڑنے کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی چور آپ کا ہے، آپ اس کو پکڑیں، ہمیں مصیبت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ وہ پھر چور ہمیں ہمارے ساتھ بھی زیادتی شروع کر دیتا ہے۔ سیل ٹیکس ہم نے نہیں دینا ہے، یہ میڈیا ہماری بات سمجھے کہ سیل ٹیکس دینا ہے امپورٹر نے اور مینوفیکچرر نے۔ ادھر سے 100 روپے کی چیز 170 روپے کی مڈل مین نے لانی ہے۔ اب ایک اور جھگڑا چل رہا ہے بیچ میں کہ مڈل مین کو ختم کر دیا جائے، اور بھائی مڈل مین نہیں ہوگا تو ملک کا سسٹم ہی سارا ختم ہو جائے گا، یہ خرید و فروخت ہی نہیں رہے گی۔ ایک عام تاجر کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ چیز خرید کے لے آئے۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مڈل مین کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے، اور بھائی مڈل مین کی وجہ سے پہلے کیوں نہیں مہنگائی ہوئی ہے، اب کیوں ہو گئی ہے؟
یہ مڈل مین تو پہلے دن سے ہے نا، صحیح، اس دن سے کام کر رہا ہے. یہ وہ زیادتی ہیں جس کو جو ایف بی آر کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں. آپ سپورٹ کرتے ہیں مڈل مین کے سسٹم کو، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور جب نہیں. حکمران کو بھی دیکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مڈل مین نے مہنگائی کر دی مڈل ہے. مین نے کیسے مہنگائی کر دی کہ 100 روپے کی چیز تھی، اس نے 117 روپے کی لائی، صحیح، اس نے 2 روپے اپنے رکھے، صحیح، 119 کی ہو گئی. اس نے آگے جب بیچی، گورنمنٹ کے پاس کون سا کرائٹیریا ہے کہ اس سے خود اٹھا کے ہمیں دے گی مفت میں؟ ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جب ٹماٹر سندھ سے آ رہا ہے تو مہنگا کیوں ہے؟ ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ مال گاڑی میں لے آئیں، سبسڈی دیں، فری آئے، وہ ادھر اتنے کا ہی ملے، لیکن وہ 1.5 لاکھ روپے کے کنٹینر پہ جب آتا ہے تو ٹماٹر 100 روپے کلو ہوتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے. یہ گورنمنٹ، یہ لوگ بیٹھے ہیں کالی گاڑیوں میں، وہاں دفتر جاتے ہیں، انہی میں گھر آ جاتے ہیں. وہاں چپڑاسی کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں، صاحب سارا دن ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہو، فائلیں اس کے ٹیبل پہ پڑی. اس ملک کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، طالبان کو ہم نے سارے ڈالر بھی دے دیے، ان کو افغانستان میں بٹھا دیا ہے، امریکہ نے بٹھا دیا. ہمیں ایف اے ٹی ایف میں دھکیلا ہوا ہے کہ بھائی ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آپ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، سونار نہیں کر سکتا ہے، فلانا نہیں کر سکتا ہے، فلانا نہیں. آپ کو بتانا پڑے گا پیسے کہاں سے لائے ہیں. غلط ہے یہ. اور بھائی میں نہیں، میری بات غور سے سنیں جی. میں جو بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ کہتے ہیں دہشت گردوں کو پیسے ہم پہنچا دیتے ہیں. کون دہشت گرد تھے؟ کبھی تو وہ مجاہد تھے، کبھی دہشت گرد تھے، اب وہ طالبان ہیں. اور بھائی ہمیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ ان تک پیسے پہنچاتے ہیں؟ آپ نے تو خود ان کو دے دیے. ہمیں ایف اے ٹی ایف، میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو تو آپ نے بٹھا دیا، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، وہ بیٹھ گئے ہیں، ان کی اپنی جگہ ہے، ان کو لینی چاہیے تھی. ہمیں کس مصیبت میں ڈالا ہے کہ آپ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آپ جو ہے 40 لاکھ سے اوپر کی زمین نہیں خرید سکتے ہیں، سونا نہیں خرید سکتے ہیں، فلاں چیز. او بھائی لوگوں کو کاروبار کرنے دیں، اس ملک میں چہل پہل ہو. ہمیں ان کے کہنے پہ ادھر مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اور آپ سارا وہی کام